When we talk of counseling competencies, knowledge is one domain that needs a bit of detailed analysis. ہم جب نالج ڈومین کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ نالج بیس کا ہونا بے حد ضروری ہے. ٹیچرز اگر کاؤنسلرز کے طور پہ کام کر رہے ہیں یا کاؤنسلرز خود اسکول میں موجود ہیں تو ان کی ایک اپروپریٹ نالج بیس جو ہے اس کا موجود ہونا بہت ضروری ہے، جس کی بیسس پر وہ چیزوں کا تجزیہ کر سکتے ہیں. جب ہم نالج بیس کی بات کرتے ہیں تو وہ تمام تھیوریٹیکل گراؤنڈنگ ہے، وہ تمام تھیوریٹیکل پرنسپلز ہیں جن کی نالج کا ہونا، جس کے بارے میں آگاہی ہونا ٹیچرز اور کاؤنسلرز کے لیے ضروری ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ٹیچرز اور کاؤنسلرز جو ہیں ان کو ڈفرینٹ سائیکولوجیکل تھیریز کے بارے میں پتا ہو، ان کو یہ معلوم ہو کہ کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو تھراپی جو ہے وہ کیا ہے اور وہ کیسے کی جاتی ہے، تاکہ جو ڈے ٹو ڈے مسائل اسٹوڈنٹس کے ہیں ان کو ایک بہتر تجزیہ کر کے ہی ان کا حل نکالا جا سکے. تو ویل گراؤنڈڈ نالج جو ہے دیٹ از سم تھنگ وچ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو ڈیولپ. اس کے ساتھ ساتھ جو عمل ضروری ہے وہ فنکشننگ اینڈ لیڈرشپ کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کاؤنسلر اور ٹیچر ایک لیڈرشپ رول میں ہوتا ہے. ہی از اے فنکشنل human being who practices counseling skills in students so that they can solve their issues. تو وہاں پر لیڈرشپ اسکل ڈیمونسٹریشن ضروری ہے. لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ کے بارے میں نالج ہونا بہت ضروری ہے. دیٹ از سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ. ہاؤ کین کاؤنسلرز اینڈ ٹیچرز ایکٹ ایز لیڈرز in order to solve the issues that are existing in the school. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک براڈ نالج بیس کو ڈیمانڈ کر رہی ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ٹیچرز اور کاؤنسلرز، اور خاص طور پہ ٹیچرز اگر وہ بطور کاؤنسلرز کے بھی کام کر رہے ہیں، وہ اپنا نالج بیس براڈ کریں. وہ دیکھیں کہ ڈفرینٹ جو نفسیاتی تھیریز ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو کس طرح اپلائی کرنا ہے. اور لمیٹڈ نالج جو ہے وہ بعض اوقات بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ جو لمیٹڈ نالج ہے اس میں آپ چیزوں کو جنرلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ جنرلائز کرتے ہیں تو بعض اوقات آپ پرابلمس کو رانگلی لیبل کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اسٹوڈنٹس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں مے بی دے آر سفرنگ فرام اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر اینڈ بیکاز آف دیٹ دے آر کریٹنگ پرابلمز ان دا کلاس روم. However, the situation may not be that. A student may not be suffering from attention deficit disorder, or there may be something else that is a problem. تو وہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ ایک پراپر براڈ نالج بیس کے ساتھ چیزوں کا تجزیہ کیا جائے اور کسی نتیجے پر پہنچا جائے. اس لیے مختلف تھیریز کا جو ہے وہ موازنہ کرنا، ان کو پڑھنا اور پھر ان کو اپلائی کرنا، یہ ہی صحیح طریقہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو چیز بہت ضروری ہے وہ ایک انتہائی براڈ کینوس پہ تمام سائیکالوجسٹس کو اسٹڈی کرنا ہے. ہم تھیریز کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور مختلف سائیکالوجسٹس کو دیکھ چکے ہیں کہ ان کی کاؤنسلنگ کے بارے میں کیا رائے ہے، اور ہم اس کا انالیسس بھی کر چکے ہیں. بہرحال ان تمام سائیکالوجسٹس کو پڑھنا، انہوں نے جو بات کی ہے اس کا صحیح طور پر موازنہ کرنا اور سچویشن کو سامنے رکھ کر پھر تجزیہ کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹل پرنسپلز ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا بہت ضروری ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک خاص ایج میں خاص طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا ڈیولپمنٹل سائیکل کیا ہے، وہ کس سٹیج آف فزیکل اینڈ میچوریشنل یا سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ پر ہیں. ان کو وہاں پہ رکھ کے پھر جو ہے وہ مسئلے کا آپ نے تجزیہ کرنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نالج ڈومین میں آتی ہیں. ان تمام چیزوں کے بارے میں آگاہی ہونا، ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کا نالج ہونا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مسائل کا حل تلاش کرنے میں ہماری مدد دیتی ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب کاؤنسلرز یا ٹیچرز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے مسائل کے بارے میں گفتگو کریں یا اسٹوڈنٹس کا جو مسئلہ ہے اس کو ڈسکس کریں، تو اس کی جو ڈسکشن ہے دیر شوڈ بی اے بیلنس بٹوین تھیوری اینڈ پریکٹس. دا نالج آف تھیوری از ایبسلیوٹلی امپورٹنٹ. اونلی دین practice can be facilitated. So, in order to solve the issues, it is important to look back at the theory, because theory guides the practice part.